کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، کس لیے بھیجے گئے، یہاں پر ہم کیوں پیدا کیے گئے، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس مقصد کو جان لیں گے تو کامیابی کو سمجھنا آسان ہوگا۔ پھر اس وقت یہ نہیں کہیں گے سعودی آ گیا کامیاب ہو گیا، پیسہ مل گیا کامیاب ہو گیا، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ گئے کامیاب ہو گیا، اور انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی بن گئے کامیاب ہو گیا، ڈاکٹر انجینئر بن گئے کامیاب ہو گیا، سائنٹسٹ بن گئے کامیاب ہو گیا۔ اس وقت اس کو کامیابی نہیں کہیں گے۔ جب آپ دنیا میں آنے کا صحیح مقصد سمجھیں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جاؤ میری بندگی کرو۔ اس دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، رب کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے حکم پر چلیں، اس نے جو قانون دیا ہے، نظام دیا ہے، تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے، اس کو فالو کریں۔ دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ زندگی اور موت کا خالق صرف اللہ، کسی کے ہاتھ میں نہ زندگی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہ موت ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ کیوں اللہ نے یہاں بھیجا؟ امتحان لینے کے لیے، آزمائش کے لیے، ہمارا امتحان لینے کے لیے، ہماری پرکھ کرنے کے لیے۔ ایکم احسن عملا، تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ اللہ نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے، تم میں اچھا کون ہے عمل کرنے کے اعتبار سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب معاف کرنے والا ہے۔ تو اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم اس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے رب کی بندگی کریں، رب کی بات مانیں، رب کے نظام کو فالو کریں، رب کا جو دیا ہوا دین ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں اس مقصد سے ہٹتا ہے تو وہ شخص کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے بات ماننے کے لیے بھیجا ہے، جو رب کی بندگی کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندگی کرنے کے لیے بھیجا ہے، جو نبی کی اتباع اور پیروی کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی کی پیروی کے لیے بھیجا ہے۔